بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ باب الرحمت گلشن حدید کے زیر اہتمام سیرت کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے حالات و واقعات کا احاطہ کر کے مربوط انداز میں عوام الناس کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ سیرت کورس 8 اسباق پر مشتمل تھا۔ پہلا سبق ہفتہ 16 ستمبر کو حضرت مولانا مفتی سفیان بلند صاحب نے پڑھایا۔ سوچ دیے عالمی قائد کیسے بننا ہے، پوری دنیا کے اوپر اللہ کے دین کو کیسے غالب کرنا، یہ سیرت سکھائے گی آپ کو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلی ولو کرہ المشرکون، ساری انسانیت کے اوپر اللہ کے نظام کا نفاذ کیسے ہوگا۔ دوسرا سبق اتوار 17 ستمبر کو حضرت مولانا محمد طیب صاحب نے پڑھایا۔ ولادت جب ہوتی تھی تو ان کی رضاعت کا مسئلہ ہوتا تھا دودھ پلانے کے اعتبار سے، تو ان کے ہاں چونکہ عرب جو ہے وہ حسب نسب کا بڑا خیال رکھتے تھے اور بچے کی نشو و نما کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ عرب کی بہت ساری خصوصیات ہیں، اور اگر ہم جغرافیہ کے اعتبار سے دیکھیں کہ اتنی ساری سلطنتوں کے درمیان میں عرب قبیلہ ایک موجود تھا، عرب کا ایک پورا خطہ موجود تھا، ایک طرف جو ہے وہ ساسانی فارسی سلطنت موجود تھی، ایک طرف روم کی، ایک طرف حبشہ کا، ان ساری بڑی بڑی سلطنتوں کے باوجود۔ تیسرا اور چوتھا سبق 23 ستمبر اور 24 ستمبر کو حضرت مولانا مفتی طلحہ خلیل صاحب نے پڑھایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاربت کے طور پر مال دیا کرتے تھے، اور جب ان کا معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق امین ہیں تو اپنا مال تجارت دے دیا آپ علیہ السلام کو کہ آپ جو ہے کہ میرا مال لے جائیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ تجارت کریں، اور اپنا ایک غلام میسرہ بطور خدمت کے، بطور مال کے رکھوالے کے وہ ساتھ کر دیا۔ پھر حضرت میسرہ بیان کرتے ہیں، سارا واقعہ اس میں راوی ہیں کہ آپ علیہ السلام مال تجارت لے کر کے گئے، اور پھر اس سفر میں بھی ایک راہب سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی، اور اس نے دیکھ کر کے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا کہ یہ آخری نبی ہیں، اور علامات سے واضح ہو گیا، تو وہ آیا اور اس نے بہت عقیدت اور احترام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آیا۔ پانچواں اور چھٹا سبق 30 ستمبر اور 1 اکتوبر کو حضرت مولانا عبید اللہ حسن صاحب نے پڑھایا۔ السلام امین بھی بہت تھے، لوگوں کی امانتیں بھی بہت تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانتیں حوالے کی اور بتایا فلاں شخص کی امانتیں ہیں، آپ نے واپس کرنی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ بستر پہ لٹایا تاکہ لوگ وہ دیکھتے رہیں کہ آپ علیہ السلام سو رہے ہیں، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، اب وہ 100 پہرے دار ہیں۔ تو یوں آتا ہے کہ سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہوئے، یاسین شروع کر دی تھی، یاسین والقرآن الحکیم پڑھتے ہوئے نکلے ہیں، اور پھر آپ علیہ السلام نے ایک مٹھی اٹھا کر ان پہ پھینکی، سب کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ ساتواں سبق 7 اکتوبر کو حضرت مولانا مفتی مبشر ابراہیم صاحب نے پڑھایا۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے نصرت کی اور دین کو پھیلانے کے اندر بہت بڑا کردار ادا کیا، اور بیعت عقبہ اولیٰ میں اور بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی مدینہ منورہ میں آنے کی، اور پھر مؤاخات کا ایک بہت بڑا سلسلہ جو ہے نا وہ انہوں نے قائم کیا، اور اپنی جو جائیدادوں میں سے کچھ جائیدادیں صحابہ کرام کے لیے وقف کی، نبی علیہ السلام کی نصرت کی، مساجد کو جو ہے نا وہ آباد کیا۔ یہ ساری کی ساری جو کردار ادا کر رہا تھا وہ انصار رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ سیرت کورس کا اختتامی سبق حضرت مولانا عبدالستار واحدی صاحب نے پڑھایا۔ ایک بات یہ کہ حضور علیہ السلام کی بے شمار سنتیں ہیں، ایک سنت یہ ہے امت کو جمع کرنا۔ ہمارا کوئی قول، کوئی فعل ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں امت کے اندر کوئی توڑ پیدا ہو، کوئی افتراق پیدا ہو، فرقہ بندی پیدا ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے انسان کے اندر نفس بھی ہے۔ سیرت کورس کے اختتام پر انتظامیہ جامعہ باب الرحمت کی طرف سے کورس کے شرکاء کو اسناد سے نوازا گیا۔ سیرت کورس کا اختتام حضرت مولانا عبدالستار واحدی صاحب کی دعا سے ہوا۔